السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ترجمات القرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمات القرآن کے اس سلسلہ میں آج سورۃ الشمس شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی قسم کھائی اللہ پاک نے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاھا، اور چاند کی اور اس کے پیچھے آنے کی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے چاند کی اور اس کے پیچھے آنے کی، یعنی ایک تو ایک مراد یہ ہے کہ پیچھے آنے کی جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چاند رات کو نکلتا ہے، یا جس طرح سے نصف مہینے میں ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ پہلے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر نصف مہینے کے میں آ کے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ نمایاں ہو جائے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے قسم کھائی دن کی کہ جب وہ نمایاں ہو جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے دن کی قسم کھائی جس وقت اس کی روشنی چھا جائے۔ اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ روشنی کی قسم یعنی ہدایت کی قسم، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نور ہدایت، روشنی کو ایک ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی طرح کہ دن کی قسم جب وہ چھا جائے، جب وہ نمایاں ہو جائے۔ آگے فرمایا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے، یعنی رات کی قسم جب ڈھانپ لے مطلب اچھی طرح چھا جائے، اس کا اندھیرا چھا جائے، یعنی اچھی طرح اندھیرا چھا جائے، اس وقت رات کی قسم۔ جس طرح پچھلی آیت میں ہے کہ دن کی قسم جب چھا جائے یعنی نور ہدایت کی قسم، اسی طرح رات کی قسم جب وہ چھا جائے مطلب کہ ظلمت کی قسم، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ظلم کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اسی طرح یہاں بھی جو اندھیرا ہے اس کو ظلم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی۔ اس آیت میں بنیادی طور پہ دو چیزوں کی قسم کھائی اللہ پاک نے، کہ آسمان کی بھی قسم اور اسے بنانے والے کی بھی قسم، یعنی خود اللہ پاک نے اپنی ذات کی قسم کھائی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے آسمان کو بنانے والے خود اللہ پاک ہیں۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور اس کو ہموار کرنے والے کی۔ اسی طرح پچھلی آیت کی طرح یہاں پہ قسم کھائی زمین کی اور پھر قسم کھائی اس کو ہموار کرنے والے کی۔ تو ظاہری سی بات ہے اس میں بھی زمین کو ہموار کرنے والے خود اللہ پاک ہیں، تو خود اللہ پاک اپنی ذات کی قسم جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے دو چیزوں کی قسم کھائی، ایک تو نفس کی یعنی انسان کی، انسانی ذات کی قسم ہے نفس کی، اور پھر اس کو درست کرنے والے کی۔ یہاں بھی ظاہری سی بات ہے کہ نفس کو بنانے والے، اس کو درست کرنے والے خود اللہ پاک ہیں، تو اللہ پاک اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور درست کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی انسانی نفس کی قسم کھائی اور پھر اس کو درست کرنے والے کی، یعنی درست کرنے سے مراد یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو ایک بہترین نفس عطا کیا، اس کو بہترین جسم عطا کیا جس میں ہر عضو ایک بہترین مقام پر ہے،
اس کا جو جسم ہے اس کی وضاقت، اس کا وجود بڑا بہترین ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں، تو نفس کی قسم اور اس کو درست کرنے والے کی۔ تو یہ تھی سورۃ الشمس کی 7 آیات۔ ان 7 آیات میں اللہ پاک نے قسمیں کھائیں مختلف چیزوں کی، آسمان کی، سورج کی، چاند کی، زمین کی، اس کو ہموار کرنے والے کی، رات کی، دن کی، اور پھر خود انسان کی، نفس کی، کہ اس کو بنایا، اس کو درست کیا۔ تو اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک اپنی جو مخلوق ہے اس میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کو اگر ضرورت پیش آئے گی تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا، وہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہی ہو، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جس کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں۔ اور یہ اسلوب ہے اللہ پاک کا کہ جب اللہ پاک کے کسی سورہ کے شروع میں قسم کا ذکر کریں یا قسم کھائیں یا کثرت سے قسم کھائیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آگے جو بات بیان ہونے والی ہے وہ بہت ہی کچھ ضروری امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اگلی آیات انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اس چھوٹا سے سلسلہ کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔